السلام علیکم۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کی پٹی کی سرحد پر زیر زمین سرنگوں کا ایک وسیع جال بچھا رکھا ہے۔ حماس ان سرنگوں کی کھدائی کے لیے سالانہ $140 ملین کی خطیر رقم خرچ کرتی ہے۔ ان سرنگوں کی کھدائی اور مکمل تیاری کے لیے 12,000 فلسطینی مزدور کام کرتے ہیں اور ایک سرنگ پر کم سے کم $1,00,000 خرچ ہوتے ہیں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ فلسطینی جنگجو غزہ کی پٹی کی سرحد پر کھودی گئی زیر زمین سرنگوں کے راستے سے جزیرہ نما سینا سے اسلحہ، گولہ بارود اور خام حالت میں دھماکہ خیز مواد غزہ اسمگل کرتے رہے ہیں، اور غزہ منتقل کیے جانے کے بعد یہ بارودی مواد خان یونس، دیر البلح کے مقامات پر اکثری تربیتی مراکز میں لے جایا جاتا ہے، جہاں اس سے دیسی ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ مراکز براہ راست حماس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ فلسطینی علاقے غزہ کی پٹی پر کھودی گئی یہ سرنگیں اسرائیل کے لیے درد سر بن چکی ہیں، مگر فلسطینیوں نے یہ گر سیکھا کہاں سے؟ تو فلسطینی سیکیورٹی امور کے تجزیہ نگار خالد اوکاشا نے اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں نے سرنگیں کھودنے کا تصور ویتنامیوں سے حاصل کیا ہے۔ ویتنام پر امریکی حملے کے دوران مقامی آبادی نے کوچی کے نام سے سرنگیں کھودنا شروع کی تھی، کیونکہ وہاں بھی ایک ایسی ہی جنگ 1960 اور 70 کی دہائی میں لڑی گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ساؤتھ ویتنام میں امریکی مدد سے ایک طاقتور حکومت قائم تھی، جسے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی یہاں تک کہ آسٹریلیا کی بھی فوجی اور مالی مدد حاصل تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں نارتھ ویتنام کی فوجی لحاظ سے بظاہر کمزور کمیونسٹ حکومت تھی، جسے سوویت، روس اور چین کی کچھ مدد تو حاصل تھی، لیکن یہ بہت کمزور مدد تھی۔ امریکی فوج ساؤتھ ویتنام میں موجود تھے اور نارتھ ویتنامیوں کے خلاف لڑ رہے تھے، کیونکہ نارتھ ویت والے ساؤتھ ویتنام کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس پورے علاقے کو ایک ملک کے نام سے بحال کرنا چاہتا تھا، جبکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ساؤتھ ویتنام کا دفاع کیا جائے اور اسے قائم رکھا جائے، تو یہ وہاں پر ایک تنازع جاری تھا۔ نارتھ ویتنام کے لیڈر ہو چی من نے جان لیا تھا کہ وہ اتنی بڑی عالمی طاقت سے کھلے میدان میں نہیں لڑ سکتے۔ ان کے پاس نہ تو ویسے ہتھیار ہیں، نہ ہی طیارے، ہیلی کاپٹرز اور نہ ہی ٹینکس اتنی تعداد میں ہیں کہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ زمین پر مقابلہ کرنے کے بجائے زمین کے نیچے چلے گئے۔ انہوں نے کئی 100 کلومیٹر لمبی آپس میں ملی ہوئی سرنگیں بنا لی۔ ویسے تو یہ سرنگیں انہوں نے امریکیوں سے پہلے فرانس کے خلاف جنگ کے دوران بنائی ہوئی تھی، لیکن امریکہ کے خلاف یہ انہیں نیکسٹ لیول پر لے کر گئے تھے۔ سرنگوں کو ماڈرن بھی کیا گیا اور 10 کلومیٹر تک مزید پھیلا بھی دیا۔ خاص طور پر ساؤتھ ویتنام کے شہر نائگون، جسے اب ہو چی من کہتے ہیں، اس کے نیچے ایک انڈر گراؤنڈ سرنگوں کا پورا شہر تھا۔ اس میں اسپتال تھے، گودام تھے، آرام کی جگہ تھی، منی سینماز تھے اور جگہ جگہ بوبی ٹریپس تھے۔ ہتھیار بنانے کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں تھیں، روشنی کا بندوبست تھا اور وینٹیلیشن کے بھی کئی چھوٹے چھوٹے راستے۔ یہ انڈر گراؤنڈ سرنگیں امریکیوں اور ان کے اتحادی ساؤتھ ویتنامیوں کے لیے سب سے بڑا درد سر تھی، کیونکہ یہ سرنگیں زیادہ تر ویتنام کے کھلے جنگلوں میں کھلتی تھیں، اور کچھ تو ایسی تھی کہ ان تک پہنچنے کے لیے جھیلوں کے اندر سے تیر کر جانا پڑتا تھا۔ چند انچ کی ایک جھاڑی جو دور سے نظر آ رہی ہوتی تھی، یہ ان کی اوپننگ ہوتی تھی، اور بعض درختوں کی جڑوں میں کھلتی تھی، اور بعض قریبی دیہات میں جانوروں کی باڑوں میں کھلتی تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی وقت جب امریکی یا ان کے اتحادی ساؤتھ ویتنامی فورس گزر رہی ہوتی تھی، تو اچانک کسی جگہ سے ایک کمیونسٹ گوریلا کلاشنکوف کے ساتھ نکلتا تھا، امریکی فوجیوں پر فائرنگ کرتا تھا اور پھر چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا تھا۔ بچ رہنے والے فوجی اسے تلاش کرنے کے لیے لپکتے تو انہیں کافی تلاش پر ایک چند انچ کا 1.5 فٹ چوڑائی والا ایک سوراخ ملتا تھا، جس سے ایک دھان پان سا کمزور سا شخص ہی اندر جا سکتا تھا،
जबकि अमेरिकन अक्सर ढेल डोल वाले और वियतनामियों से काफी लंबे चौड़े होते थे, तो अमेरिकी इन सुरंगों के अंदर नहीं जा सकते थे। फिर वो इसमें फायरिंग भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सीधी सुरंग नहीं होती थी। 2-3 फुट नीचे जाकर या एक तरफ या दो अतराफ में और बाज औकात धोखा देने के लिए कई अतराफ में मुड़ती थी, यानी गोली सीधी चंद फुट नीचे जमीन से ही टकराती थी और वो किसी को लगती नहीं थी। चुनांचे जो कोई भी इस टनल में छुपा होता उसका पीछा करने के लिए हर सूरत में इस तंग सी कबरनुमा खाई में जाना लाजुम ठहरता था। तो अमेरिकी सोचते कि चलो इसमें 2-3 बम फेंकते हैं कि जो भी जहां भी होगा मारा जाएगा और सुरंग तबाह हो जाएगी, लेकिन ये फार्मूला भी काम नहीं आया। एक तो सुरंग इतनी गहरी थी कि बम इसे तबाह नहीं कर सकते थे। फिर ग्रेनेड्स जो अमूमन सुरंगों में फेंके जाते थे वो सिर्फ वहां तक कारआमद थे जहां तक सुरंग सीधी है। जहां से मुड़ती थी वहां अक्सर वियतनामी गोरेलों ने पत्थर या लोहे के मजबूत छोटे छोटे दरवाजे लगाए थे जो बम का असर आगे तक नहीं फैलने देते थे। तो अमेरिकियों ने सोचा कि सुरंगों में मौजूद वियतनामी गोरिल्लों को मारने का बेहतरीन तरीका सुरंगों में गैस छोड़ना हो सकता है, ताकि जो भी अंदर है वो दम घुटने से या जहर से मर जाए। लेकिन ये केमिकल वेपन फार्मूला भी ज्यादा काम नहीं आया क्योंकि वियतनामी गोरिल्लों ने जल्दी इसका तोड़ यूं निकाला कि उन्होंने अंडरग्राउंड सुरंगों के हिस्से बनाने शुरू कर दिए। तो जैसे ही वियतनामी गोरिल्ले सुरंगों के नेटवर्क में जाते, वो पहला मोड़ मुड़ते ही सुरंगों का रास्ता बंद कर देते, जिससे ये होता कि गैस अंदर करीब की दूसरी सुरंग से बाहर निकलने लगती। सो ये गैस का फार्मूला भी अमेरिकियों को कोई खास कामयाबी नहीं दे सका और कुछ हलाकतों से ज्यादा इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वियतनामी गोरिल्लों का बेहतरीन हथियार ये सुरंगें थी क्योंकि वो सारा दिन अंडरग्राउंड सुरंगों में आराम करते थे और रात को खुफिया छोटे छोटे रास्तों से बाहर निकलते पूरे जंगल में और रास्तों पर बोबी ट्रिप्स बिछाते, यानी ऐसे ट्रिप्स के जिन पर पांव आते ही अमेरिकियों की गाड़ियां और काफिले उड़ जाएं। ये ट्रिप्स बिछाकर वो सुबह होने से पहले ही अंडरग्राउंड सुरंगों में वापस चले जाते और अपनी जरूरत का सामान भी साथ ले आते। कभी कभी ऐसा भी होता कि दिन के वक्त भी अमेरिकी काफिला गुजर रहा होता तो एक वियत गोरिल्ला अचानक किसी जगह से जाहिर होकर उन पर फायर खोल देता। यूं चंद एक अमेरिकी और उनके मकामी इत्तेहादी मारे जाते। फिर वो वियतनामी गोरिल्ला भागता हुआ एक तरफ निकलता और अमेरिकी फोर्सेस उसके पीछे भागती। वो चंद मीटर दूर एक खुफिया सुरंग के दरवाजे में लम्हों में कूद जाता। इसकी तो रोज की प्रैक्टिस थी, लेकिन अमेरिकी फोर्सेस जब इस सुरंग के करीब पहुंचती तो चारों तरफ से घेरे में आ जाती, क्योंकि इस एक सुरंग के करीब वो और दरवाजे भी खोद चुके होते थे। तो कई अतराफ से ये गोरिल्ला फायरिंग करते और चंद सेकंड के हमले के बाद फिर नीचे टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों में गुम हो जाते। ऐसी सुरंगें अक्सर डेड एंड पर खत्म होती थी क्योंकि अंदर जहां से उसका लिंक किसी बड़ी सुरंग से जुड़ा होता, इसे दाखिल होने के बाद बंद कर दिया जाता था। यानी साइगान शहर के नीचे एक पूरा बागी शहर था। यह अलग बात है कि इस शहर के अपने मसाइल भी थे, जैसा कि यहाँ घुटन और सीलन बहुत थी। कई जगह से सुरंग खोदते हुए वियतनामी गोरिल्ला दबकर मारे जाते थे। वहां पर सांप भी बहुत थे। बिच्छू के डंग और जिल्द की बीमारियां भी बहुत मुतासिर करती थी। लेकिन गोरिल्ला हथियार में सुरंगों से अच्छा हथियार कोई दूसरा नहीं था। ये गोरिल्ला टेक्निक अमेरिकियों को इतनी महंगी पड़ रही थी कि इनके टैंक्स और फाइटर जहाज कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सो अमेरिकियों के इन सुरंगों को तबाह करने के लिए बाकायदा दुबले पतले इंजीनियर्स हायर करना पड़े। लेकिन इस खतरनाक तरीन काम के लिए अमेरिकी फोर्सेस में से कोई भी भर्ती पर तैयार नहीं होता था। सो अमेरिका ने यह किया कि अपने ही सिपाहियों में से वॉलंटियर्स को तलाश करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया समेत अमेरिकी फौजियों में से कुछ धान पान से छोटे कद और दुबली जिसामत के लोग तंग व तारीक सुरंगों में वियतनामी गोरिल्ला से लड़ने के लिए तैयार होने लगे।
یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کو کمزور ہونے کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ دراصل انہوں نے اصل معنوں میں دو بدو گوریلا انداز میں لڑنا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے رینگتے ہوئے صرف سرنگوں میں جانا ہوتا تھا اور وہاں موجود اسلحے اور کھانے پینے کے سامان کو تباہ کر کے واپس آنا ہوتا تھا۔ اگر کہیں بوبی ٹریپس ہیں تو ان کو ڈسمینٹل کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ جو ان تنگ و تاریک گھٹی ہوئی قبروں میں رینگنے کو تیار ہوتے تھے انہیں سرنگوں کے چوہے کہا جاتا تھا۔ سرنگوں کے چوہے کہلانے والے یہ لوگ دن کے وقت امریکی فورسز کے ساتھ اس طرح سرنگ میں اترتے تھے کہ ایک ہاتھ میں ٹارچ ہوتی تھی اور دوسرے میں پسٹل۔ یہ رینگتے ہوئے جب اندر جاتے تو انہیں پتا چلتا کہ ویتنامی نے گوریلاز نے وہاں بھی بوبی ٹریپس لگائے ہیں، یعنی نیچے اترتے ہی جیسے ہی وہ سرنگ کے اندر کسی بھی سمت مڑتے تو وہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں سے مٹی نرم ہے، اور ذرا سا دباؤ پڑنے پر وہ ایک موت کے گڑھے میں گر گئے۔ ایسا گڑھا کہ جس میں نوکیلی لکڑیاں اور کیلوں کا بستر انہیں گھائل کر دیتا۔ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ ویتنام چونکہ ایک سمندری پٹی کے ساتھ سیلن زدہ زمین تھی تو وہاں سانپ، بچھو اور زہریلے کیڑے مکوڑے عام تھے۔ ویتنامی جنگجو ایسے ٹرپس بھی بچھا کر رکھتے تھے جن میں ان امریکیوں کا سر یا ہاتھ یا ٹارچ جیسے ہی کسی خاص جگہ سے ٹکراتا تو لکڑی کا ایک کور ہٹ جاتا تھا اور اس کے اوپر سے سانپ یا کافی سارے زہریلے بچھو اس پر گر جاتے تھے، اور وہ چیختا چلاتا تھا، لیکن جب تک کوئی اس کی مدد کو آتا وہ جان ہار چکا ہوتا۔ پھر اس کی باڈی کو باہر نکالنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا تھا۔ اب امریکیوں نے یہ کیا کہ اپنے آدمیوں کو ان سب چیزوں سے مقابلہ کرنے کی ٹریننگ دینا شروع کر دی، لیکن اس کے مقابلے میں ویتنامی گوریلا بھی تیزی سے سیکھتے گئے اور اپنی تکنیکس اپڈیٹ کرتے گئے، یہاں تک کہ امریکیوں کے پاس یہ سرنگوں کے چوہے کہلانے والے آدمی ختم ہو گئے، کیونکہ 100 میں سے صرف 10 سے 12 آدمی ہی زندہ بچ کر واپس آتے تھے، لیکن یہ زندہ بچ جانے والے آدمی بھی زندگی بھر کے لیے خوفناک نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے تھے۔ اپریل 1975 کا آخری حملہ جو بہت کوآرڈینیٹڈ تھا، اور اس حملے نے امریکیوں اور ان کے ساؤتھ اتحادیوں کو پانی کے ٹینکوں سے اور جہاز کے اسٹینڈ سے لٹک کر جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ حملہ انہی سرنگوں سے پلان ہوا تھا۔ تو جب امریکہ یہاں سے چلا گیا اور ویتنام آزاد ہو گیا تو سائیگان شہر کے نیچے ان سرنگوں کا نام ہو چی من رکھ دیا گیا۔ تب دنیا کو معلوم ہوا کہ ویتنام کی جنگ میں اہم ترین کردار ادا کرنے والی یہ سرنگیں دراصل 120 کلومیٹر طویل سرنگوں کا ایک جال تھا۔